صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی سیریز میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جس حق کے بارے میں. وہ حق ہے شکم کا حق، ہمارے پیٹ کا حق. یقیناً انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، جسم دیا ہے، تو اس جسم کی ایک ضرورت ہے کہ اسے خوراک چاہیے، اسے غذا چاہیے، اسے پانی چاہیے. انسان کی زندگی کا تصور اگر ہم بغیر غذا کے کریں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ہے تو یقیناً اس غذا اور پانی کے ذریعے اس کی ضرورت ہی پوری ہوتی ہے، جسم کو طاقت و قوت ملتی ہے اور انسان بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جب اس غذا کو انسان حاصل کر رہا ہے، اپنے شکم تک پہنچا رہا ہے، تو اس کے بھی کچھ حق ہیں، اس کا بھی کچھ انداز ہے جو کہ معصوم ہستیوں نے ہماری رہنمائی کی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے بہترین انداز سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یقیناً ہمارے شکم تک ہم جو غذا پہنچا رہے ہیں، جو مشروب پہنچا رہے ہیں، جو چیزیں ہم اسے دے رہے ہیں، ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. شکم کا حق کیا ہے؟ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے شکم کا حق یہ ہے کہ اسے قلیل و کثیر حرام کا ظرف نہ بناؤ، یعنی کہ حرام لقمہ اسے مت دو، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو حرام لقمہ نہ دو، کیونکہ اس کے برے اثرات یقیناً انسان پر، اس کی روح پر ظاہر ہوتے ہیں. تو امام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تمہارے شکم کا حق یہ ہے کہ اسے قلیل و کثیر یعنی کم یا زیادہ حرام کا ظرف نہ بناؤ، بلکہ حلال میں سے بھی، یعنی جو حلال ہے اس میں سے کھائیں، لیکن اس میں بھی کیا انداز ہونا چاہیے وہ بھی امام بیان فرماتے ہیں کہ حلال میں سے بھی اسے اس کے اندازے کے مطابق دو، اسے تقویت کی حد سے نکال کر پرخوری اور بے مروتی کی حد تک نہ پہنچاؤ. اور جب وہ بھوک و پیاس میں مبتلا ہو، یعنی ہمارا شکم جب بھوک و پیاس میں مبتلا ہو تو اسے قابو میں رکھو، کیونکہ شکم پوری یعنی شکم بہت بھر لینا، بہت پیٹ بھر کے کھانا سستی اور کسالت کا باعث ہوتا ہے اور ہر نیک و مستحسن کام کی انجام دہی سے روک دیتا ہے. اور جو مشروب اپنے پینے والے کو مست کر دے وہ اس کی سبکی، نادانی اور بے مروتی کا سبب ہوتی ہے. یقیناً ان باتوں کا خیال رکھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان جو کچھ کھا پی رہا ہے وہ لقمہ حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، اور یہ نہ ہو جائے کہ حرام لقمہ حاصل کر رہا ہے اور پھر سوچے کہ نہیں ذرا سا تو ہے. یہاں بالکل واضح کر دیا گیا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اپنے شکم کو حرام لقمے کو نہ دو، اپنے شکم کو حرام لقمے کا عادی نہ بناؤ، اور حلال بھی دو تو اس میں بھی اتنا زیادہ نہ دے دو کہ جس کے ذریعے سے ایک سستی، ایک کاہلی اس کی عبادتوں کی طرف پیدا ہو جائے، یعنی عبادتوں کی طرف، خدا کی اطاعت کرنے کے لیے اسے سستی محسوس ہو. یعنی انسان جب بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو یہ چیزیں خود محسوس کرتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لینے کی بنا پر ایک سستی سی انسان کے جسم پر طاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا یا کچھ کام کو ملتوی کرنا چاہتا ہے، انسان کچھ دیر بعد کرنا چاہتا ہے، عبادتوں کو ٹال دیا کرتا ہے. تو لہٰذا حلال بھی اگر غذا کھا رہے ہیں تو اس کے بھی طریقے کچھ ہیں جس کے متعلق امام نے بیان کیا ہے. اور اگر پینے والی چیز بھی استعمال جو کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسی نہ ہو کہ جو انسان کو مست کر دے، نشہ آور چیزیں نہ ہوں جو انسان کو مدہوش کر دیں، بلکہ ہوش و حواس میں انسان رہے. انسان پانی پی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ذریعے اس کے ہوش و حواس نہیں جاتے، لیکن اگر پینے والی چیز میں مثلاً شراب پیتا ہے جو حرام جسے قرار دیا گیا ہے، تو اب اس کے ذریعے سے وہ مست ہوتا ہے اور اس کے بعد حق کی طرف بڑھ نہیں پاتا، وہ گناہ کو بھی انجام دے رہا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے اس کی روح بھی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بیمار ہوتی چلی جاتی ہے. لہٰذا
غذا کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھنے کی بھی یقیناً ضرورت ہے، اور غذا تو وہ ہے، وہ خوراک تو وہ ہے کہ یقیناً نبیوں کو، انبیاء کرام کو بھی اس کی ضرورت پڑی، معصومین علیہ السلام کے جسم کو بھی غذا کی ضرورت تھی، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی پیاس لگتی تھی، اور اس کے ذریعے اللہ نے اس بات کو دراصل ایک دلیل دینی چاہی ہے کہ وہ معصوم ہستیاں کہ جو نور سے جنہیں اللہ نے بنایا اس دنیا میں آنے کے بعد ان کے جسم کو بھی بھوک اور پیاس لگتی رہی، لیکن اس بھوک اور پیاس کو انہوں نے اپنے اوپر اس طرح سے حاوی ہونے نہیں دیا کہ جس کے ذریعے کسی غلط راہ پر چل دیتے، بلکہ ان معصوم ہستیوں نے بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کیا ہے، ان مشکلات کو بھی دیکھا ہے۔ اگر غذا تناول بھی کرتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا تھا، یہ نہیں کہ بس ایک بار بیٹھے ہیں دسترخوان پر تو ایک چیز آ گئی تو اب بالکل موڈ خراب ہو جائے کہ نہیں بس ایک چیز ہی ہے اور بھی چیزیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ معصوم ہستیاں اگر فقط نمک بھی موجود ہوتا تھا تو وہ غذا کو کھانا شروع کر دیتے تھے، یعنی انتظار دوسری غذا کا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے، بے شک اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وہ خداوند عالم کہیں ہمیں روکتا نہیں ہے ان غذا کو کھانے سے، ان چیزوں کو جن چیزوں کے متعلق اس نے حلال قرار دیا ہے یقیناً ہم اسے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ جو اسراف میں آ جائے، یا اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے شکم اس قدر بھر جائیں کہ انسان میں خدا کی طرف بڑھنے کے لیے سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اس کے متعلق بات کو پیش کیا گیا ہے، اور سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے لے کر 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، یعنی کہ انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور زمین کے اندر سے دانہ ہم نے ہی اگایا ہے۔ بے شک پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کھانے پینے کی چیز کو حلال نہیں کیا مگر اس فائدے کے سبب حلال کیا ہے جو اس چیز میں موجود ہے، یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس میں یقیناً فائدہ ہے، اور اس فائدے کے تحت اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اور خدا نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا مگر اس ضرر کے باعث جو اس میں موجود ہے، اور اگر کسی چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ہے کسی غذا کو تو یقیناً اس میں نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس غذا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جن چیزوں کے متعلق اللہ نے بیان کر دیا حلال ہیں اسے کھائیں، لیکن ایک دائرے میں رہ کر، اور تاکہ اس شکم کا حق ہم ادا کر سکیں۔ اور حفظان صحت کے دوسرے بھی دستورات بیان کیے جاتے ہیں۔ مولائے کائنات مولائے امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم کھانا بدن کی بہت سی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، یعنی انسان اگر کم کھاتا ہے تو اس کے ذریعے بدن کی بہت سی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر وضاحت ایک بات کی اور ضرورت ہے کہ کم کھانے سے مراد ہرگز اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کم کھانے سے مراد اتنا انسان کم کھائے کہ وہ بیمار رہنے لگے یا اس کا جسم جو ہے وہ لاغر ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے اس بات کو پیش کیا گیا کم کھانا، یعنی کہ انسان کچھ حصہ تقسیم کر لے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پانی کے لیے، کچھ سانس لینے کے لیے، ایسا نہ ہو جائے اتنا کھا لے کہ پھر پانی پینے کی جگہ نہ بچے، یا اتنا پانی پی لے یا کھانا کھا لے جب اس کے بعد سانس لینا محال ہو جائے، جو اکثر و بیشتر بہترین غذا دیکھنے کے بعد انسان کا حال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان کم کھاتا ہے تو بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو معدے پر اثر بھی زیادہ پڑتا ہے اور اس کے ماتحت بہت سی بیماریاں ہیں جو جنم لیتی ہیں۔ اس کے برعکس جب کم کھاتا ہے انسان تو اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ شکم بھی
اس کے لیے بہتر سے بہتر کام کرتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پرہیز و احتیاط سب سے بڑی دوا ہے اور معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ یقیناً یہ جو معدہ ہے ہمارا، جو شکم میں موجود ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر انسان پرہیز کرتا ہے تو یہ احتیاط اور پرہیز سب سے بڑی دوا ہے۔ بقول معصوم کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا کھانا برس کے ظاہر ہونے کا سبب ہوتا ہے، یعنی انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے بعد وہ کھانا نہ کھائے۔ بھرے پیٹ پر پورا کھانا کھا چکے، کھانا ختم ہو گیا، پیٹ بھر چکا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک کوئی آئس کریم لے کر آ جاتا ہے یا کوئی پسندیدہ چیز ہم نے دیکھ لی، اب پیٹ بھر چکا ہے، پیٹ اجازت نہیں دے رہا کہ کچھ اور کھایا جائے، جگہ نہیں بچی ہے، لیکن اب چونکہ ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہے، ہم نے کہا کہ نہیں اب اسے کیسے جانے دیں، تو لہٰذا اس چیز کو ہم نے کھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی بدہضمی، کبھی کوئی اور چیزیں جن کے ماتحت اور پھر کچھ بیماریاں، برس جیسی بیماریاں، جزام جیسی بیماریاں، یہ بھی انسان ان کا سامنا کرتا ہے، کبھی سفید داغ، کبھی کوڑ جیسی بیماریاں، ان چیزوں کا ایک گھر بن جاتا ہے یہ معدہ، جو کہ جس پر زیادہ کھانے کا بوجھ ڈالنے کی بنا پر یہ اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ کھائے تو کم۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے دل کو مردہ نہ بناؤ، یعنی زیادہ کھانے پینے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ امام رسول فرماتے ہیں زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے دل کو مردہ نہ بناؤ، کیونکہ دل اسی طرح مر جاتا ہے جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی مر جاتی۔ کتنی خوبصورت سی مثال ہے کہ اگر کھیت میں فصل ہے، ہم پانی دیتے ہیں، وہ فصل اور بہتر بنتی ہے، لیکن اگر اس کی فصل کو ضرورت سے بڑھ کر کے اس کھیتی میں پانی دے دیا جائے تو کیا ہوگا کہ وہ کھیتی برباد ہو جائے گی، وہ اس میں جو دانے ہیں وہ سڑ جائیں گے۔ یعنی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جس لمٹ کے ماتحت اسے پانی دینا ہے۔ مثال رسول خدا نے بہترین طریقے سے پیش کر دی، واضح کر دیا کہ اس طرح سے جیسے اس کھیت کو بھی ایک لمٹ کے مطابق ضرورت ہے پانی کی، ہمارے جسم کو بھی اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ہمارے شکم کی ایک لمٹ ہے، جس میں دائرے میں رہ کر کے ہم اسے غذا اور پانی دیتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گی، ہم جہاں تمام باتوں کا خیال کرتے ہیں، اولاً شکم پر، ہم شکم تک پہنچنے کے لیے جس غذا کا انتخاب کر رہے ہیں یا جس طریقے سے وہ غذا حاصل کر رہے ہیں جو شکم میں جائے گی ہمارے، اور جس کا اثر نہ صرف ہمارے جسم بلکہ ہمارے روح پر، ہمارے ایمان پر بھی ہوگا، یہ پہلی چیز ہے جو خیال رکھنی ہے کہ وہ حرام لقمہ نہ ہو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 شب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور 40 دن تک دعا مستجاب نہیں ہوتی، اور اس سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ حرام غذا کھانے کے بعد جو گوشت اس کے بدن میں پیدا ہو رہا ہے وہ آگ میں جلنے کے لائق ہے۔ یعنی یہ بات کہ انسان 40 روز تک نہ کوئی دعا قبول، نہ عبادت قبول، بلکہ اس غذا کو کھا کر جو گوشت و خون بنا اس پر بھی عذاب ہوگا، جلنے کے لائق ہے۔ اور اس کے برخلاف حلال کھانے کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھانے پر تیار رہے اور خدا اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور علم و حکمت کے چشمے کو اس کے دل سے زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ حلال غذا جب تناول انسان کرتا ہے تو یقیناً اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی دکھنے لگتا ہے، اس کی زبان، اس کے کردار پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو یقیناً ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ شکم کا بھی حق ہے، اس حق کو پورا کرنا ہے، اس کے خلاف نہ جائیں کہ ہمارا شکم حرام غذا کا ایک گھر نہ بن جائے جس کے اثرات برے ہمارے اعمال کو برباد کرتے ہوئے نظر آئیں، ہمارے جسم کو برباد کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لہٰذا اپنے شکم کے اس حق پر غور و فکر کریں۔ خداوند عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔